میں سعودی عرب کے ایک شہر کی مصروف سڑکوں پر ٹیکسی چلا رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اسے کال نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ پاکستان سے میرے بھائی کی آواز تھی جو روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ تمہاری بیوی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ٹکٹ کروانے لگا۔ جب جہاز میں بیٹھا تو میرے آنسو زاروں قطار بہ رہے تھے۔ کچھ لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے مگر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے سفر کے دوران کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ میری بیوی کو تب تک دفن نہ کرے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اچانک ایسی خبر نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا، بہت شدید۔ جب پاکستان پہنچا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو صحن میں صفِ ماتم بچھی تھی اور میرے بھائیوں نے بتایا تھا کہ تدفین ہو چکی ہے۔ کیونکہ گرمی زیادہ تھی، میت کو زیادہ دیر تک رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اس صدمے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ گھر بالکل خالی خالی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب مجھے حوصلہ دیتے مگر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ 1 مہینے میں نے اسی کیفیت میں گزارا۔ ہر روز اس کی قبر پر جاتا، گھنٹوں روتا اور یادوں کے چراغ جلاتا۔ لیکن زندگی کی تلخ حقیقتیں اور پردیس کی مجبوریاں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ گھر کے مالی حالات اور قرض کے بوجھ نے مجھے دوبارہ سعودیہ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گیا لیکن میرا ذہن وہی پاکستان کی اس کچی مٹی میں اٹکا ہوا تھا۔ سعودیہ واپسی کے بعد میں ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا۔ صبح سے رات تک ٹیکسی چلاتا تاکہ خود کو مصروف رکھ کر اس غم سے بچ سکوں۔ ایک دن کام کے سلسلے میں میرا جانا ایک دور اور غریب علاقے میں ہوا جہاں عام طور پر ٹیکسی والے نہیں جاتے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، ہر طرف غربت پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک پرانی مسجد کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میں نے گاڑی روکی۔ سیڑھیوں کے کونے میں ایک عورت میلے کچیلے کپڑوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ عورت بظاہر کوئی پاگل یا بھکاری لگ رہی تھی کیونکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر تھی۔ میں نے ترس کھا کر جیب سے کچھ پیسے نکالے اس کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے دردناک اور حیرت انگیز لمحہ تھا۔ وقت جیسے تھم گیا، ارد گرد کا شور سنائی دینا بند ہو گیا اور میرے ہاتھ سے پیسے گر گئے۔ وہ عارفہ تھی، میری بیوی، جس کے لیے میں 1 مہینے پہلے خود پاکستان جا کر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص چمک جو ویرانی میں بدل چکی تھی۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا اس کے لب لرزنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں وہیں پتھر کا بت بن گیا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کیا یہ کوئی بھوت تھا یا میرا وہم؟ میں نے کانپتی آواز میں اس کا نام پکارا، عارفہ۔ اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور نحیف آواز میں کہا، آپ آ گئے؟ مجھے یقین تھا آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے لمس نے مجھے یقین دلایا کہ کوئی عام سایہ نہیں بلکہ گوشت پوست کی وہی عورت ہے جس میں مردہ سمجھ چکا تھا۔ وہ بچہ جو اس کی گود میں تھا وہ اسے باہر ہی کہیں پڑا ملا تھا اور فوراً ٹیکسی میں اس کو بٹھایا، اس کو سہارا دیا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ایک تو عارفہ زندہ تھی اور وہ بھی یہاں سعودیہ میں۔ یہ دونوں باتیں حیران کن تھی۔ اگر عارفہ یہاں ان گلیوں میں اس حال میں تھی تو پھر وہ کون تھی جسے میرے بھائیوں نے اتنی جلدی میں سپرد خاک کیا تھا؟ پھر وہ جنازہ کیا تھا؟ کیا یہ سب ایک ڈرامہ تھا اور اس کے پیچھے میرے اپنے ہی گھر والے؟ عارفہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس وقت کچھ بتا سکتی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ میں اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا اور اسے گرم گرم دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے جو کچھ بتایا وہ کسی بیانہ خواب سے کم نہیں تھا۔ اسے بتایا کہ میرے جانے کے بعد گھر والوں نے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایک رات اسے زبردستی کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی جہاں کچھ اجنبی لوگ اسے دوسرے ملک سمگل کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور اسے بتایا گیا کہ وہ کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکے گی اور اس کے بدلے میں میرے بھائیوں نے بڑی رقم وصول کی۔ اسے ایک بحری جہاز کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یہاں لایا گیا اور ایک گینگ کے حوالے کر دیا گیا جہاں سے وہ بڑی مشکل سے اپنی اور اس یتیم بچے کی جان بچا کر بھاگی تھی جسے وہ راستے میں ملنے والی مظلوم عورت سے لے آئی تھی جو خود دم توڑ چکی تھی۔ یہ سب سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ جن بھائیوں پر میں نے بھروسہ کیا، جن کے لیے میں پردیس میں محنت کر رہا تھا، انہوں نے میری زندگی اجاڑ دی۔ انہوں نے ایک فرضی موت کا ڈرامہ رچایا تاکہ جائیداد اور پیسوں کے لیے عارفہ کو راستے سے ہٹا سکے۔ اب میرے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مجھے عارفہ کو تحفظ دینا تھا، اس کی صحت بحال کرنی تھی، ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا جنہوں نے انسانیت کو رون ڈالا تھا۔ یہ ایک جنگ تھی جہاں دشمن میرے اپنے خون کے رشتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں ان سب کے چہروں سے نقاب اتار کر رہوں گا اور عارفہ کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔
اسے بستر پر لٹانے کے بعد جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ننگے پاؤں کئی کلومیٹر پیدل چلی تھی۔ اس کے پاؤں زخمی تھے اور خون جم چکا تھا۔ وہ بچہ جسے وہ اپنا کہہ رہی تھی اب سکون سے سو چکا تھا، لیکن عارفہ کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی جیسے وہ ابھی بھی کسی خوفناک منظر میں ہو۔ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں تمہارا شوہر، تم محفوظ ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ درندے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بھابیاں، انہوں نے مجھ پر وہ ظلم ڈھائے جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو روح تک کو ہلا دے۔ اسے بتانا شروع کیا کہ جس دن مجھے فون کیا گیا تھا اس دن میں مری نہیں تھی، بلکہ مجھے ایک زہریلا انجیکشن دے کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ گھر میں کہرام مچایا گیا، محلے والوں کو دور رکھا گیا اور ایک بند تابوت کو قبر میں اتار دیا گیا جس میں شاید پتھر تھے یا کوئی لاوارث میت۔ عارفہ نے بتایا کہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک تاریک ٹھکانے میں تھی، جہاں اسے بتایا گیا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ اسے زبردستی ایک ایسے گروہ کے حوالے کیا جائے گا جو عورتوں کو بیرون ملک اسمگل کرتا تھا۔ اسے سعودیہ کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک بوڑھے شخص کو فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن وہ ایک رات موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ بچہ اسے ایک ریلوے اسٹیشن پر ملا تھا جہاں ایک عورت دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اس معصوم کی جان بچانے کے لیے اسے اپنی گود میں لے لیا اور تب سے وہ ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں یہ سب سن رہا تھا اور میرا ہاتھ غصے سے میز پر رکھی بوتل پر اس قدر زور سے بند ہوا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب تھی۔ میرے اپنے سگے بھائی جن کی شادیاں میں نے اپنی کمائی سے کی، جن کے بچوں کی فیسیں میں ٹیکسی چلا کر ادا کرتا رہا، انہوں نے میری ہی زندگی کی بنیاد ہلا دی تھی۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اسی وقت پاکستان فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، لیکن عارفہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہاں جاتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں زندہ ہوں اور آپ کے پاس ہوں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ گروہ جو مجھے یہاں لایا اس کے کرندے ابھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کی بات سچ تھی، میں سعودیہ میں ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہاں کے قانون اور زبان سے میری واقفیت اتنی نہیں تھی کہ میں اکیلا ایک بین الاقوامی گروہ اور اپنے مکار خاندان سے لڑ سکتا۔ مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں بالکنی میں کھڑا سعودیہ کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن ایک ایسے منصوبے کی تلاش میں تھا جسے میں عارفہ کو قانونی تحفظ دلا سکوں اور ان لوگوں کو بے نقاب کر سکوں۔ اگلے چند دنوں میں نے عارفہ کو چھپا کر رکھا۔ میں کام پر جاتا لیکن میرا دل ہر وقت بے چین رہتا کہ کہیں کوئی اس تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے سعودیہ دوست سے رابطہ کیا جو پولیس میں کچھ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ میں نے اسے پوری حقیقت تو نہیں بتائی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ میری بیوی کو قانونی تحفظ چاہیے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عارفہ زندہ ہے، کیونکہ سرکاری کاغذات میں وہ مردہ قرار دی جا چکی تھی۔ اسی دوران پاکستان سے میرے بڑے بھائی کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہی جھوٹی ہمدردی تھی۔ بھائی، سنا ہے تم نے کام دوبارہ شروع کر دیا؟ دیکھو، ہمت نہ ہارنا، عارفہ تو چلی گئی، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں فون توڑ دوں، لیکن میں نے خود کو روکا اور بہت پرسکون لہجے میں کہا، بھائی، میں ابھی صدمے سے نہیں نکلا، شادی کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر بعد عارفہ کی قبر کی تصویر بھیجی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ سب ایک بڑی سازش ہے۔ جس تاریخ کو اسے دفنایا گیا تھا اس دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے جنازہ مجھ سے پہلے ہی کیوں پڑھ دیا؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں دفاعی پوزیشن سے نکل کر ایک عملی قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے عارفہ اور اس بچے کے لیے نئے پاسپورٹ اور کاغذات بنانے کا خفیہ طریقہ شروع کیا۔ اگر میں سفارت خانے گیا تو خبر پھیل سکتی ہے، اسے میں نے ایک انسانی حقوق کے مقامی ادارے سے رابطہ کیا۔ وہاں عارفہ کا بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ جب قانونی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور اسے اسمگل کیا گیا ہے تو سعودیہ کی پولیس نے اس بین الاقوامی گروہ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے تفتیش میں میرے بھائیوں کے نام اگل دیے۔ میں نے پاکستان میں اپنے وکیل دوست کے لیے تمام ثبوت پولیس کو فراہم کیے، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جائیداد اور پیسوں کی ہوس نے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ میں نے عارفہ اور اس معصوم بچے کو قانونی طور پر اپنی حفاظت میں لے لیا اور ہم نے سعودیہ میں ایک نئی اور پرامن زندگی شروع کی۔ آج جب میں عارفہ اور اس بچے کو ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ سچائی کی جیت دیر سے ہی صحیح مگر ہوتی ضرور ہے، اور اب ہماری زندگی میں خوف کا کوئی سایہ باقی نہیں رہا۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔